الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت جل وعلا کی کلام کا تذکرہ نبی رحمت شفیع المذنبین
اور راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیزو، دوستو، بزرگو، بچوں، اللہ رب العزت نے آج پھر ہمیں اس مقدس محفل پاک میں جمع ہونے کا، اکٹھا ہونے کا شرف بخشا۔ آج کے دن کی مناسبت سے بھی، اور یہ شب برات کا یوم ہے، یعنی معافی کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، آزاد ہونے کا دن ہے۔ اس حوالے سے اور ہمارا یہ ماہانہ سلسلہ 11ویں شریف اور دیگر بزرگان حق کے ایصال ثواب کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار اور مسرت ہے۔ جتنے بھی احباب تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کا موضوع موجودہ حالات کے تناظر میں بیان کیا، اور یہ اس کتاب سے ہے جو آفاقی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے پیارے محبوب خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور یہ کلام دائمی سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، اور جنہوں نے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اپنے دل میں، دماغ میں پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دراصل انکار کرتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی تخلیقات میں سے رد کر دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اب شک کو بزرگوں نے بڑا گہرا بیان فرمایا، اگر مگر کی گنجائش بالکل بھی نہیں۔ عام زندگی میں ہم اپنے دنیاوی مسائل میں اور دنیاوی تعلیمات میں بھی کسی نہ کسی نظریے میں شک کر سکتے ہیں، اس میں شک بڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا اصول یا اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ بے شمار نظریات دنیا میں پیش کیے گئے، اور پھر ان نظریات کو ایک خاص وقت تک تسلیم کیا جاتا رہا، پھر اس کے بعد اس سے بہتر نظریہ پیش کر کے اس کو رد کر دیا جاتا۔ اور یہ اصول تحقیق میں ایک باب ہے کہ ہم کسی کے نظریے کو اس سے بہتر فلسفے کے ساتھ، اس سے بہتر علم کے ساتھ ہم رد کر سکتے ہیں، لیکن یہ کتاب محکم اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا۔ اب اس میں شک کی جو بات ہم نے کی تھی کہ اس کو اس طرح بزرگوں نے بیان کیا کہ اس کے متعلق گمان کرنا بھی ہو، یعنی یہ الفاظ کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ کوئی بندہ سوچے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا
پاک کلام کے متعلق اس طرح کا بھی کہ یہ شاید ایسے ہو سکتا تھا یا ویسے ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ کر بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی شک و شبہ سے مراد یہی ہے کہ گمان بھی نہیں لانا، یعنی وہم میں بھی نہیں لانا، خیال میں بھی نہیں تصور کو لانا کہ اللہ ایسا بیان کر دیتا یا ایسا بیان کر دیتا، یہ حکم لگا دیتا وہ رد کر دیتا ایسا۔ اللہ نے اگر کسی حکم کو لگایا اور اس کو کبھی رد کیا تو اس کو تنسیخ یا منسوخ کا معنی میں ہم لیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ نے اس سے بہتر کسی بہتر آیت سے بدل دیا۔ اگر کوئی حکم صادر ہوا کسی خاص وقت کے لیے صادر ہوا تو اس کو کلام مجید میں ضرور رکھا، لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا۔ اب ان میں بھی جو شیوخ القرآن ہے، شیوخ الکتاب اللہ ہے، انہوں نے اس منسوخ آیت کے متعلق بھی وہم و گمان میں پڑھنے سے روکا ہے، متنبہ کیا کہ اس منسوخ آیت میں بھی آپ اس کو وہم و گمان میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت و دانائی کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اب جو آج کا موضوع ہے وہ اللہ کی پاک کلام سے میں نے ذکر کیا اور بڑی معروف آیت ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ بہت آسان ہے لیکن تشریح جو ہے نا وہ ذرا چبھنے والی ہے۔ اس تشریح کو ہضم جو ہے نا وہ ذرا بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ حق آیا، جا آیا۔ عربی زبان میں جا کا معنی آنا ہے، ہم اردو میں یا پنجابی میں جا کا معنی جانے والا کہتا ہے، لیکن عربی میں آنا ہے۔ تو جا الحق، حق آیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، یعنی جھوٹ مٹ گیا۔ اس کو ہم عام اپنی زبان میں بیان کریں تو جھوٹ مٹ گیا، اور جھوٹ ہے ہی مٹنے کے لیے، اس پہ مہر ثبت ہو گئی کہ جھوٹ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، یہ عارضی ہے، بالکل قائم ہوا۔ اور اس جھوٹ کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے فتنہ و فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، مار پٹائی ہے، چوری چکاری ہے، غیبت ہے، حسد ہے، یہ سب اس جھوٹ کے نیچے ہی سب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وارد صحابی حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں بہت ساری بد خصلتیں ہیں، میں شرابی بھی ہوں، میں زانی بھی ہوں، میں برے کام بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، ابھی ایمان لے آؤ، لیکن اب ان کو جلدی فوری چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل سا ہے، کیونکہ میری عادت ہے زندگی کی، تو میں کیا کروں؟ کون سی ایسی عادت اس میں سے ایک چھوڑ دوں، پھر میں آہستہ آہستہ بقیہ عادات کو بھی چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سچ بولا۔ وہ بڑا خوش چلا گیا کہ چلے شکر ہے ایک کی ابھی باری ہے، آسانی پیدا ہو گئی، باقی میں ابھی کر سکتا ہوں، شراب بھی پی سکتا ہوں، بدکاری بھی کر سکتا ہوں، غلط کام سارے کر سکتا ہوں، ابھی ہے گنجائش۔ وہ چلا گیا۔
اب جب وہ اپنی زندگی کے معمولات میں دوبارہ جانے لگا تو اب جب وہ شراب خانے جانے لگا تو اس کو یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اب میں اگر شراب پیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نے مجھ سے یہ استفسار کر لیا، پوچھ لیا کہ بچے کل کہاں تھے، رات کہاں تھے، تو آپ سے تو میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ نے بھی کہا، منع کر دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر میں کیا جواب دوں؟ اگر سچ بولوں گا تو اتنے دوستوں میں میری بڑی بے عزتی ہوگی کہ یار دیکھو کیسا برائی نہیں چھوڑتا، اور اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو آپ سے میرا وعدہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور میں گنہگار ہوں گا، تو وہ راستے سے واپس آ۔ پھر اگلے دن برائی کی نیت سے گھر سے نکلا تو وہی بات پھر دن گیا، حتیٰ کہ چند دنوں میں وہ جتنی اس کی برائیاں تھیں ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ساری ختم۔ تو جھوٹ تو ہے ہی مٹنے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو اپنایا ہی نہیں۔ اس آیت مقدسہ کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد آج کے دور میں اس کا اطلاق ہے کہ ہم کتنا حق پر ہیں اور کتنا باطل پر ہیں، اور ان میں کون سی ایسی مصالحت ہے، کون سی ایسی دشواریاں اور مجبوری ہیں جن کو اپنا کر ہم اس آیت مقدسہ پر پورا نہیں اتریں۔ اور یہ کلام پاک نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہمارا یہ تصور ہے عمومی لوگوں کا، یہ اللہ کے نبی پر اتری ہے، اللہ کے نبی کی کتاب ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اتنا سوچنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ کتاب اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل ضرور فرمائی ہے، لیکن اس میں سبق جو ہے وہ اپنی امت کو دینے کے لیے یہ کتاب نازل ہے۔ اس کے اسباق سارے امت کے لیے، نبیوں کو، انبیاء کو، اور بالخصوص ہمارے آقا او مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ نے مطہر پیدا کیا، منزہ پیدا کیا، پاک پیدا کیا، اور اگر کوئی ہلکی سی کو خلش بھی تھی وہ بھی شق القلب کے دوران رفع کر، آپ کو مطہر پانیوں سے دھو دیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو، اور ان میں سے وہ کالا داغ بھی دھو دیا جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ ذرہ دنیا کا تھا اس میں، اللہ نے اس کو بھی پاک۔ تو اب یہ جو طہارت تھی آپ پر، آپ کے لیے کلام پاک تو کوئی چیز نہیں تھی نا۔ کلام پاک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا اس لیے کہ وہ اپنی امت کی اصلاح کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور اللہ کی خوشخبریوں اور وعیدوں کو اپنی امت پر آشکار کریں، تاکہ وہ سلجھ جائیں، وہ ڈر جائیں، وہ خوش ہو جائیں۔ بعض جگہ خوشخبریاں بیان کی، بعض جگہ وعیدیں بھی، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہاں جاؤ گے، اگر ویسا کرو گے تو یہاں آؤ گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ میں مختصر وقت میں لبے لبا بیان کر رہا ہوں، اس کلام کو نہ کوئی بیان کر سکا ہے آج تک، نہ کسی کی سکت ہے، سرکار جانے اور اس کا یاد جانے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے اور کس معیار کی ہے، کس اعتبار کی۔ ہم تو اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں اپنے ناقص علم کے تحت، جتنا ہو سکتا ہے اس میں سے فائدہ لیتے ہیں، اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات بناتے ہیں۔ تو لہٰذا حق آیا،
اب آیا اور چلا گیا، یہ ایک خاص جملہ ہے، حق آیا اور آ کے یہاں دنیا میں پھیل گیا، جائے گا اس وقت جب قیامت آئے گی اور یوم حساب ہوگا، پھر چلا جائے گا واپس، حق واپس چلا جائے گا وہاں، پھر اس کا جو موازنہ کر لیا جائے گا یوم حشر میں، اس کا میزان لگ جائے گا، وہ تولے جائیں گے حق اور باطل۔ تو لہٰذا یہ حق آیا اور پھیل گیا کائنات، اس کے پھیلاؤ کو برداشت کرنا، قبول کرنا ہمارا ذمہ، اور کتنا کتنا حق ہم سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے، یہ انسان کی اپنی طاقت اور قدرت پر ہے کہ وہ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، جتنی فہم و فراست ہے وہ اس حساب سے حق کو پا لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے۔ پھر باطل مٹنے کے لیے چونکہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ خود حق ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ باطل کو پسند ہی نہیں کرتا، تو یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتی، یا حق رہے گا یا باطل۔ جو درمیانہ درجہ اس کے لیے سب کو پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو منافق کہا جاتا ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے، وہ منافق، اور منافق کی جو جہنم میں جگہ ہے وہ آخری گھڑی ہے، اس سے اوپر آ کے پوجا کرنے والوں کی جگہ، اس سے اوپر سورج اور چاند کو پوجنے والوں کی جگہ، اس سے اوپر کافر کی جگہ، اس سے اوپر یہودی کی جگہ، اس سے اوپر نصرانی کی جگہ، اور سب سے اوپر یہ بیان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جبرائیل بتاؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتاؤ جہنم کا احوال، تو عرض کی حضور میں نے اللہ سے التجا کی مجھے جہنم کا احوال دکھاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ وہ درجے پر ہے، اور یہ جب پہلے درجے پر آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور میں نے کائنات کا سفر کیا ہے، دنیا دیکھی، اللہ نے مجھے بڑا معتبر فرشتہ بنایا، لیکن یہ جو پہلا درجہ ہے آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ادھر سے، تو یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری، اتنا برگزیدہ اور اتنا معتبر اور سید الانبیاء اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور ان کی امت جہنم میں جائے، اور اللہ نے آپ کو ایک ترہ بھی دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ، رحمت میں زحمت نہیں ہے، رحمت میں نقصان نہیں ہے، رحمت میں پکڑ نہیں ہے، سزا نہیں، رحمت میں راحت ہے، خوشی ہے اور آسانی ہے۔ تو اس نبی کی امت میں سے لوگ چلے جائیں گے، حالانکہ قصور نبی کا تو معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو راہ حق بیان کیا، خود چلے اور لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دی، اس کے باوجود ہم جیسے کہ چند لوگ، نابلد لوگ، بے سمجھ لوگ، سخت لوگ اس کی بھیڑ چڑھیں گے اس جہنم کے پہلے درجے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو رخصت کیا اور خود حجرے میں چلے گئے اور زاروں سجدے میں رب ہب لی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بڑے حوصلے دیے گئے کہ میں نے اتنے بخش دیے، جاؤ سر اٹھاؤ، میں نے اپنے یہ 2 ہاتھ کٹھے کیے، رب نے کہا جاؤ میں نے یہ 3 ادھر کر دیے، نہیں یا اللہ میں نہیں ابھی رکھ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، سبحان اللہ، میرے محبوب اللہ اکبر، ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ کتنا عطا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب میرا آخری امتی جہنم سے جنت میں۔ اتنا شفیق نبی ہمارا، اتنا پیار کرنے والا، اتنا رحیم، اتنا کریم نبی۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حق چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن میرا مومی اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے ایک فلسفہ کہہ لیں اس کو یا نظریہ کہہ لیں کہ کیا ہم جب آقا کی بارگاہ میں جائیں گے سار فخر سے اونچا ہونا چاہیے یا شرمندگی سے نیچا؟ ایک تھانے میں چلے جائیں، ایک ہوتا ہے ساتھ جسے کہتے ہیں جس کا ساتھ نقصان ہوا ہو، جس کو تکلیف دی گئی ہو، ایک ہوتا ہے چور ظالم، ایک ہوتا ہے مظلوم۔ آپ تھانے میں چلے جائیں، ہمارے پاکستان میں تو خیر الٹا رواج ہے، بہرحال ایک مثال کے طور پر بیان کریں، جس سب کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، تھانے دار اس کو کہتا ہے آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، اپنا مدعا بیان کریں، تحریر کرتا ہے یا اس کو غور سے سنتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، آپ بیٹھیں، آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو بڑے تم تراک سے وہ بیٹھتا ہے اور اسے حوصلہ ملتا ہے کہ یہاں میری سنوائی ہوگی، میرے دکھ درد کا درما ہوگا، ازالہ ہوگا۔ اب وہ چور کو پکڑ لاتا ہے اور چور کی وہاں حالت کیا ہوتی ہے؟ سر نیچا کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہوتی ہے، تھپڑ اس کے لگ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کیوں اس کے ساتھ یہ زیادتی کی تم نے، کیوں اس کا مال چرایا یا اس کے ساتھ ظلم کیا؟ وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، یا اس کے اوپر تعزیر لگتی ہے یا کوئی قانون لاگو ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ اب یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ ہماری عمومی مثال ہے، پاکستان کے حوالے سے چھوڑ دیں۔ پاکستان میں تو اس کا باوا آدمی جو رہتا ہے الٹا ہی چلتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ اور زیادہ پستا ہے اور ظالم دندناتا پھرتا ہے۔ یہ آج میں نے حق کی بات اس لیے کی، آج کے ماحول کو میں مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جب ہم، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم جب حاضر ہوں گے تو آپ کا سر فخر سے بلند اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم حق پر چلیں، یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کے بتائے ہوئے اصول پر چلیں، آپ کے نقش قدم پر ہم نے زندگی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسے جو امتی ہوں گے ان کو آشیرواد دیں گے، ان کو سراہیں گے، ان کے ساتھ پیار کریں گے۔ اور یہی طریقہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ میرے جو نیک پارسا مرید ہے نا ان کی مجھے ضرورت ہے۔ اس میں بھی آپ فلسفہ تو بہت گہرا، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں ملا کے لاتے ہیں۔ اور جو ماڑے مرید ہوں گے، جو بیچارے پورا نہیں اترتے ہوں، ان کے لیے مجھے حضور غوث پاک اپنے مریدوں سے ایسا پیار کرتے ہیں، فرماتے جو تگڑے مرید ہیں نا، جو بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں، ان کی مجھے ضرورت ہے، وہ میرے لیے بخشش کا سبب ہوں گے کہ تم نے جو اپنا حق ادا کیا اس کا یہ عوضانہ ہے، یہ اس کا معاوضہ۔ اور جو مرید کمزور ہوں گے، جو نہیں چل سکے ہوں گے، ان کے لیے پھر میں اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں گڑ گڑاؤں گا، یا اللہ یہ ماڑے ہیں تو میرے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اچھوں کے لیے آپ کا سر فخر سے بڑھا، اور جو ماڑے بھی ہوں گے ان کی بھی شفاعت کریں گے، اس کا تو وعدہ اللہ نے کر دیا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ۔ اب بات ہم پر آ گئی کہ ہم کس سطح پر ہیں۔
سر اونچا کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے یا شرمندہ ہو کر نیچے نظریں کر کے کپ کپاتے آپ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ یہ انحصار ہم پر ہے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ. حق آیا اور باطل مٹ گیا. اب ہم نے حق کے ساتھ رہنا ہے. آج کے دور کے تناظر میں بھی یہ بات میں اس لیے ضمناً بیان کروں گا کیونکہ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، لیکن حق کے اوپر ہر بندے کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ حق رب کریم کی ذات ہے. اب اس سے کوئی انحراف کرے گا تو رب کا بندہ ہی نہیں ہوگا. میں فٹافٹ کافر بھی نہیں کہتا اس کو، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے، لیکن اس وقت جو بندہ اس سے انحراف کرتا ہے وہ رب کا بندہ ہے. اس کی عبودیت میں نہیں، اس کے پیغام، اس کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو لے کے نہیں چل رہا. ہم نے یہ درس سیکھنا ہے باقاعدہ کہ ہم جو حق دیکھیں، یہ نہیں کہ اب ہم ہی فیصلہ کریں یہ حق ہے اور یہ بات ہے. اس کے لیے اصول بتائیں کہ یہ حق ہے اور یہ بات ہے. دن اور رات میں فرق اللہ نے تمیز دی ہے. اب ہم دن کو رات اور رات کو دن کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ سننے والا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا پاگل. یہ محبوط لمحہ سیر پھرا ہے، اس کو پتہ ہی. کالے کنبے کو سفید کہیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ اس کی نا بینائی نہیں تھی، یہ اندھا ہو گیا. تو یہی فرق حق اور باطل ہے، بہت باریک سا فرق. ایک بات میں بیان کر رہا ہوں نا، آپ سننے والے سن رہے ہوں گے، اور یہ بات خاص ہے ذرا غور سے. آپ مجھ پہ یقین کر کے سنیں گے تو مارے جائیں گے شاید. ہاں بالکل، آپ عقیدے سے، محبت سے اتفاق کر لیں گے، متفق ہو جائیں گے کہ جی شاہ صاحب بیان کر، آپ مارے جائیں گے. لیکن اگر یہ بات کروں گا میں ہی، لیکن اس کا تعلق اس حق پر ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ حق پر ہوں گے. پھر شاہ صاحب کا بیان بھی حق پر ہوگا، آپ کا سننا بھی حق پر ہوگا، اور آپ کا اس پہ عمل کرنا بھی حق پر ہوگا. ورنہ ہوگا کیا؟ آپ کسی انسان پر، کسی مرشد پر، کسی مربی پر، کسی دانا پر، کسی حلیہ حوالے والے پر، اس کا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ یقین کرنا ہی پڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اس نے داڑھی شریف رکھی ہے، یار اچھا ہی ہوگا، اور بیچ میں کیا نکلے وہ تو اللہ جانا. ہاں جی، وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اسی ضمن میں، حق کی ضمن میں ہی ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ چل رہے تو ایک ندی کے کنارے ایک بگلا جو تھا نا، وہ اپنے سر کو اپنے پر میں چھپا کے ایک ٹانگ پر کھڑا. آپ اس کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، واہ واہ کیا بھکت ہے یہ، اللہ کی یاد میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، اور بڑے وہ مستی کے ساتھ آپ اس کا مشاہدہ کرتے رہے، کھڑے دیکھتے رہے. اچانک کیا ہوا کہ وہ مچھلی سر اٹھایا، بگلے نے پکڑ فٹافٹ پکڑی. او ہو، آپ نے فرمایا او چل پنکھا دین دیا اندروں باروں ہو. یہ کیا کیا؟ میں تو سمجھا تو بڑا بھگت ہے، اللہ کی بڑی عبودیت میں ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. وہ نکلا اپنے شکار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے ہم حق، ایسا حق رکھ رہے ہیں کہ ہماری زبانوں پر، ہماری شکلوں پر، ہماری دستاروں میں، ہمارے کلوں میں یہ حق نظر آتا ہے، ضرور یہ دکھا دے گا. لیکن جو اصل حق جہاں ہے، سینے کا حق اور آپ کی زبان کا، اپنے دماغ، یعنی قول و فعل کا فرق جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. آج ہم نے جو
یہ طریقے اختیار کیے، اس معاشرہ میں رہ کے، اس مملکت خداداد میں رہ کے ہم نے امت کا کردار چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھائی چارے کا کردار چھوڑ دیا، یگانگت کا، اکٹھا ہونے کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ دوسرا نہیں سوچ سکتا، بس یہاں سے بات۔ اختلاف رکھنا باعث رحمت ہے کہ رائے میں ایک دوسرے کا رد کرنا، لیکن وہ جابرانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جبر سے کسی کو منوایا جائے۔ ایک بات کی میں نے شروع میں اس کی تمہید باندھتے ہوئے کہا تھا کہ ایک نظریہ ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد دوسرا بندہ اس کو رد کر دے عام زندگی میں، لیکن جو حق کا نظریہ ہے نا وہ رد نہیں ہو سکتا۔ اس کا بھی میں نے کہا کہ اللہ نے اگر کوئی آیت بیان کی ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اللہ جانتا تھا کہ اس کو بیان کرنا اس وقت ضروری ہے، اور پھر اللہ نے اسی سے بہتر کوئی آیت دے دی یا اس کو منسوخ کر دیا، رد کر دیا، تو ہمیں تو اکتفا کرنا ہے۔ ہم اس میں مگر تلاش ہی نہیں کر سکتے، ہماری اختیار، ہماری گنجائش ہی نہیں، تو پھر کیا کریں ہم پھر یہ کریں گے کہ ہم رائے لیں گے قرآن و حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے، اور دیکھیں گے کہ اس کو اپنانے میں زندگی میں کیا فرق، آیا ہم اس پر چل کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام دنیا سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اسے ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لالچ کر پڑتے ہیں، لیکن حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے جو سوچا وہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں، عرف بھی اس وقت بنتا ہے جب بہت سارے لوگ، جسے اجماع امت کہتے ہیں، بہت سارے لوگ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں جو قرآن و حدیث سے متصادم نہ ہو، اس سے نہ جھگڑتا ہو، تو پھر اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، آرڈر ہے۔ جیسے یہ ہماری عمارتیں ہیں، اس سے دین میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی خوبصورت تزئین و آرائش والی عمارتیں بنا کے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ بڑا ہیر ہے جس کے تو واش روم اس طرح کے، اس کا گھر اس طرح کا، اس کا دروازہ بڑا ٹوٹا پھوٹا ہے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے بات۔ لیکن اس کا عمومی جو ہے مسئلہ وہ ہم یہ کہتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی قدغن نہیں ہے، دین اجازت دیتا ہے اور دین اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک اجازت دینا ہوتا ہے، ایک منع کرنا، ایک طرف وہ اجازت دے دیتا ہے کر لو، ایک طرف وہ ممانعت پیدا کرتا ہے نہیں ایسا نہیں کرتا۔ اگر اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں معروف، عرف کے معنی میں آتا ہے کہ ہم آپس میں مل کر ایک فیصلہ کر لیں جو دین سے ٹکراؤ نہ کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو حق کے متعلق جو بات ہے، جس کا آج مجھے بڑا درد ہے، بڑے دنوں سے میں بیان کرنے کا، یعنی بڑی شدت سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا، یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ پاک آپ کو یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، آپ کو وسعتیں دے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو آج سے اس طرف بدلنا شروع کریں، تو شاید میرا یہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر نہیں سنیں گے تو اللہ مالک ہے، میں نے تو اپنا حق ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں جائیں، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے سونا جاگنا ہو، چاہے آپ کا بود و باش ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کی ملازمت ہو، کسی قسم کا بھی آپ کا وہ درجہ ہے، تو اس میں سب سے اہم بات ہے حق پر۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا مرشد ہے مجھے کہہ رہا ہے، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کو رد کرنا آپ کے ذمہ ہے، ورنہ آپ مارے جائیں گے، مرشد تو مرا ہی ہے، وہ تو پٹھا ہے ہی، مرشد ہے ہی نہیں، وہ مرشد ہو، مرشد نہیں ہے، مرتد ہو سکتا ہے، پھر مرشد نہیں۔ آپ کا استاد ہے وہ آپ کو کہہ دیں، آپ کے والدین ہیں وہ آپ کو برا کہہ دیں کہ یہ کر کے آؤ، چوری کر کے آؤ۔ اللہ نے آپ کو شعور، ایک عقل، سوجھ بوجھ، عقل سب کچھ دی ہے،
اس کا استعمال کرتے ہوئے سمجھے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، میری معاشرے میں بہتر ہے، نہیں ہے، اس کو اسی حساب سے ایسے کسی کا نعرہ نہ لگا، وہ تو مرایا آپ کو بھی لے ڈوبے۔ تو اس حق اور باطل کا جو فرق ہے، میں نے کہا یہ بہت مائنیوٹ قسم کا، باریک قسم کا فرق، بال کے برابر۔ وہی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بری ہوتی ہے، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بری ہوتی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، یہ اس طرح گزارا ہو سکتا ہے، کسی نے کون سا مجھے دیکھا ہے یا فلاں کیا، لیکن حق خلوت میں بھی، حق جلوت میں بھی۔ آپ اجتماع میں بیٹھے ہوں، آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہوں، حق ہر جگہ ہے، اس کا اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا ہمارا ذمہ۔ اگر ہم اس سے منحرف ہو جائیں گے تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے، اور جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، رب اس سے راضی کیسے ہو؟ اور یہ بھی فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب محتاج نہیں تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ نے اس طرح بیان کی، آپ کی اہمیت و ابادیت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی کی اس کائنات میں آنا کیوں ضروری تھا، کیوں ضروری ہے، اور رہنا کیوں ضروری ہے، اور رکھیں گے تو بچ جائیں گے۔ اگر ان کو معاذ اللہ کچھ کہنے والے کہہ جاتے کہ وہ گئے، تو جب گئے تو پھر ہم بھی گئے، مرے وہ جن کے اپنے مرے، قید سے چھوٹے تو اپنے گھر گئے۔ تو یہ بات ہے، آج کا یہ جو موقع تھا، آج کی یہ نشست تھی، یہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے یہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ہماری التجا ہے کہ ہم میں نے یہ بات بہت گھٹی گھٹی کی ہے، کھل کے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اذہان جو ہوتے ہیں نا، ذہن جو ہوتے ہیں، وہ ہر بندے کا اپنا، اللہ نے ہر ایک کو وہ عطا کیا ہوئے، اور میں اس پہ یہ کوئی فیصلہ تھوپنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ کان کی لو، یہ آنکھ کی پتلی، اور یہ انگوٹھے کا نشان ہر انسان کا مختلف ہے۔ 7.5 ارب انسان ہے، 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، یہ سب کا مختلف اربہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ اکٹھا کیوں نہیں رکھا؟ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کسی کا ذہن بھی ایک جیسا نہیں، ہاں ایک جماعت بن سکتی ہے، گروپ بن سکتا ہے ان اذہان کا۔ یہی بات ہے، یہ اجتماع جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذہن ملتے ہیں، وہ ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ہے۔ اور میں اس کو بھی بڑے کھلے دل سے یہ کہتا ہوں کہ جس کو یہ بات فٹ نہیں بیٹھے گی، وہ اگلے دفعہ نہیں ہے، ہوگا نہیں یار، ٹائم ضائع کرتے، فضول کا ان کی مرضی، فیصلہ تھوپا نہیں جاتا، بیان ہوتا ہے، سوجھ بوجھ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ جس نے مجھے ذہن دیا، آپ کو بھی دیا اسی نے، جس نے مجھے فراست دیا، آپ کو بھی دی۔ کسی کو کم ہے زیادہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی بندے کا کوئی عمل نہیں۔ ہاں اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، کارکردگی صلاحیت اچھی کی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرب رسول سے پائے، صداقت پالی، آپ کی صحبت میں بیٹھے صداقت پالی، اور صدیق اکبر کہلائے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کا قرب حاصل کیا تو آپ نے فاروقیت پالی، عدل پا لیا۔ کس نے سکھایا یہ؟ کیا وہ مادرزاد تھے؟ ایسے نہیں تھے، یہ بھی ہمارے ہاں تصور بڑا جی، ہم ان کو تو بڑا معتبر کر دیتے ہیں صحابہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ آتا ہے، ہم معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں ان کو کسی کا کان دولے کا نہیں پتا۔ وہی لوگ جو ان کی صداقت و فاروقیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی غنا و شجاعت بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسی منافقت ہے؟ جنہوں نے جس سکول سے، جس مدرسہ سے وہ سیکھا، اس مدرس کو آپ برا کہہ رہے ہیں اور اس کے شاگردوں کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حق و باطل کا فرق، یہ باریک فرق ہے ابھی بھی۔ تو یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا کہ آپ کے قرب سے غنا پائی حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان بن عفان عثمان غنی بنی، اور آپ کی زبان اقدس، آپ کے لعاب دہن سے جو شجاعت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے پائی، وہ کسی اور نے پائی نہیں۔ تو آپ جو دینے والا ہے اس کو آپ چھوٹا سمجھ دیں اور لینے والے کو آپ سار کے اوپر سے کھڑا کر دیں، تو یہ ناانصافی نہیں بلکہ جہالت ہے۔ تو ہم اس حق کو اس طرح اپنے ذہن نشین کریں کہ اللہ کے بتائے اصولوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک فرمان، ایک سنت ہے۔ اللہ نے آپ کو فرمان جاری کر دیا، حکم لگا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو بیان ہی اسی طرح، جس طرح جبریل لے کے آئے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، اس طرح آپ نے بھی اس پیغام کو اپنی امت تک پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں۔ اور ہم اس کا بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ ہم تقسیم ہوئے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ برا لگتا ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے اس کی شکل اچھی نہیں، اس کا رنگ اچھا نہیں، اس کے لباس اچھا نہیں، اس کا کھانا اچھا نہیں، یہ سوچتا نہیں، یہ بولتا نہیں، فلاں ہے۔ اجتماعیت پیدا کریں، مرکزیت اختیار کریں، اور یہ جو یہ آستانے ہیں، یہ ڈیرے ہیں اللہ کے، یہ حکم کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح چلیں، ہم تفرقہ نہیں پیدا کرنا، ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم فرقوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو فرقے پیدا ہوئے ہیں یہ لوگوں کی خام خیالی کی وجہ سے، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ حق و باطل کا فرق نہیں سمجھتے۔ ہم آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے، میرے ساتھ مسئلہ ہے، اس جگہ کے ساتھ ہے، کسی دوست کے ساتھ ہے، تو اس کو بیان کیا جائے کہ جا کے اٹھ کے چلا جائے۔ اگر خود سے نہیں طاقت ہوتی، کسی کہنے والے جو کہہ سکتا ہو اس کو کہا جائے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ مسئلہ حل کر دو، یا آپ میں یہ کمی ہے، یہ بیشی ہے، بجائے کہ لائی کی علیحدہ مسیح بنا، اس سے ہم تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور اس تقسیم کا نقصان اب کیا ہوا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ایک بہت گندا پھونڈا قسم کا فیصلہ ہوا سپریم کورٹ میں، خناس۔ یہ اسی وجہ سے ہے، میں آپ کی اس کے ساتھ ضمناً اس لیے جوڑ رہا ہوں، حالانکہ یہ موضوع باب علیحدہ ہے، لیکن جوڑ اس لیے رہا ہوں کہ حق و باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے، پتہ جی بس ٹھیک ہے، اس کو نقصان دے رہا ہے یہ مسئلہ، لو جی ایسے ہم پاکستان میں جمہوریت ہے اور ہم آزادی دیتے ہیں ہر بندے کو اپنی زندگی جیے۔ کیسے زندگی آزاد؟ اللہ نے نہیں آزاد پیدا کیا، تم کیسے آزاد ہو جاؤ؟ اللہ نے ماں کے شکم میں 9 ماہ رکھا پابند، جلیوں میں لپیٹا ہوا، غلیظ پانیوں میں، غلاظت سے تمہاری خوراک گئی۔ اللہ نے تمہیں آزاد اس طرح نہیں، مادر کی طرح آزاد نہیں کیا، تمہیں کسی درخت کے ساتھ لگا کے آسمان سے گرا کے نہیں دنیا میں بھیجا۔ تم کون ہوتے ہو کہ کسی کو آزاد کر دو؟ تو یہ بات ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس پر پہرا رہے، چاہے کسی شکل میں دیں۔ میری اس ساتھ بولنے تک ہے، میں بول رہا ہوں، کیونکہ جب اس پر اٹھیں گے نا تو یہی وہ مسئلہ ہے کہ حق و باطل کا فرق بہت باریک ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے، لوگ کہیں گے یہ دہشت گرد ہو گیا۔
تو اس کے لیے پہلے جواز گفتگو ہوتا ہے. ہم کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں نا تو مکالمہ ہوتا ہے. مکالمہ سے کیا مراد ہے؟ دو افراد آپس میں مختلف نظریات کے لوگ بیٹھتے ہیں اور کسی ایک نقطے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ نقطہ، اصل بات جو ہے وہ نقطہ قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. مکالمے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مادر پہ آزاد ہے، جو مرضی کہہ دیں گے، کوئی سن لے گا نہیں سنے گا نہ سنے. تو پھر اس سے فیصلہ کریں گے کہ ہم حق پر ہیں. اور یہ جو آج جو مسئلہ پیدا ہوا یہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہے نا وہ مادر پہ آزاد ہے، نہ ان کے علم میں یہ چیز شامل ہے، نہ ان کے خون میں یہ چیز شامل ہے. ان کے آبا بھی ایسے ہی ہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں، شکلوں کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان نہیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. یہ شکلیں ہیں ہماری، کو قاضی بن گیا، کو غازی بن گیا، کو سید بن گیا، کو فلاں بن گیا، کو فلاں. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں وہی شخص ہے جو مسلمان ہے، جس کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پختہ ایمان. اور جو اگر مگر رکھتا ہے وہ کافر ہی نہیں، وہ منافق ہے اصل ہے. اور منافق کا میں نے پہلے تمہیداً بیان کیا تھا، منافق کا درجہ پھر جہنم کا آخری درجہ ہے. اب وہاں مسلمان اور یہ وہ نہیں پہچانا جائے گا، وہ منافق ہی پہچانا جائے گا. یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم مسلمان تھے، تم ایسا کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کو آخری گاڑی میں. تو لہذا یہ جو شوشے اڑ رہے ہیں، یہ مرزائیت، یہ لعنت پاکستان میں پیدا کی گئی، اس کی حقیقت بھی بڑی تلخ ہے. موضوع اور وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں دیتا کہ ہم اس کو اس طرح بیان کریں، اپنا دل کی بڑھاس نکالیں، حقیقت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اس کا بھی بڑا نقص ہے، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ اپنی حاضری کے لیے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہدیہ تبلیغ جو ہم پیش کرتے ہیں، یہ حاضری ہے. نہ ہمارے الفاظ اس قابل ہے کہ آپ کی شان بیان ہو سکے، نہ زبان اس قابل ہے، نہ دل دماغ ہے. ہمارا تو ماحول ہی نہیں ہے. کچھ ہمیں یہ کرتا دھرتاؤں نے ویسے بگاڑ دیا. ہم تقسیم در تقسیم، اور وہ رول کرتے ہیں ہم پر، حکمرانی کرتے ہیں ہمیں تقسیم کر کے. ہمارے مقاصد جو ہیں وہ ایک ہیں، لیکن ہم تقسیم ہیں. ان کے مقاصد ہمیں لڑانے والے، تقسیم کرنے والے، ہم ان کے مقاصد کا حصہ بنتے ہیں. ایسے حکمران، ایسے جج، ایسے کوتوال، ایسے کسی شخص کا، راہ پر لیڈر کا کوئی پیچھا نہ کرے. اگر وہ کرے گا وہ بھی، وہ تو جہنمی ہے، یہ تم بھی جاؤ. رد کر دو ان لوگوں کو، جٹلا دو ان لوگوں کو. نام تک زبان پر نہ لاؤ جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا کہ جس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین صفت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. یہ اتنا بڑا مرتبہ نا ختمی المرتبت ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ابتدائے آدم اختتام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا دائرہ ایسا زبردست ہے کہ اس کے باہر پھر سوچا بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے اس کے گرد دائرہ لگا دیا. اب دائرے سے باہر نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نکلو میری زمین سے باہر. کہاں جاؤ؟ جنوں انس نکلو میرے. تو پھر ہم اگر اس دائرے سے باہر نکلیں گے، آپ کو باہر نکالیں گے اور اس میں شگاف دیں گے، تو ہم کون ہوں گے؟ چور ہوں گے، ہم ڈاکو لٹیرے ہوں گے. ایک گھر کے تالا لگا ہوا ہے، چار دیواری ہوئی ہے، اس کو جب نقب لگائیں گے تو کیا کہلائے گا؟ نقب زن، چور. تو جس نے ختم نبوت پر یہ نقب لگائی
ہم تو دعا کرتے ہیں اور اللہ نے بن پڑی تو موقع مل گیا تو اس کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، دل سے کہیں اس کو نیست و نابود کر، اس کا نشان بنا، جیسے ابو لہب کا نشان بتایا ایسے اس کا، جیسے اس کو ابتر کیا ان لوگوں کو ابتر، ان کو ابترا نے خطرہ کر دے، ان کی اولاد ہی نہ نسل ہی نہ چلے، ایک گندا خون آگے منتقل ہی نہ کہیں، کیونکہ یہ گندا خون ہی آ رہا ہے جو کہ گندا خون پھر بولتا ہے، گندگی بولتا ہے۔ تو جو آج فیصلے ہو رہے ہیں اس طرح کے حق کے خلاف، ان کی تائید نہ کریں۔ جس نے ذہن میں یہ بھی اتنا سا بھی سوچ لیا نا کہ برائی کو کہا کہ چلے جی جسٹیفیکیشن ہے، جی گزارا کر لیتے ہیں مجبوراً یا کسی طرح، ٹھیک ہے ہم کر لیں، وہ بھی ان جیسا ہی ہے جنہوں نے یہ کی، اور جو سزا ان کو ملے گی تائید کنندہ کو بھی ہوگی۔ یہ ووٹر والا مسئلہ جو ہوتا ہے نا، یہ سمپل سی بات ہے، یہ میں بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ آپ نے کسی پر یہ لگائی نا مہر اور اس کو اپنی طاقت دے دی، وہ اسلام میں تو اس کا تصور اتنا طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن چلے ہم سمجھتے ہیں اپنے ملک میں ایک رائج قانون کے تحت جو کہ ہے نہیں، مہر لگا کے کسی کو تقویت دے کے آپ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیا، اب جتنے وہ برے کام کرے گا آپ پر آئے، اس لیے یہ بھی اطمینان کیا کرے، جان پھٹک کیا کرے، سوجھ بوجھ رکھیں کہ ہم جس نمائندے کو چننے جا رہے ہیں کیا وہ ہمارے حق کو غصب کرے گا یا ہمیں حق دلائے گا، کیا وہ خود راہ حق پر ہے ہمیں بھی راہ حق پر رکھے گا، یا خود وہ پہلے جھوٹ پر ہے باطل پر ہے اور ہمیں بھی دے کے ڈوبے گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں، کیا شعر ایک پڑھتے ہوتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم تو ملے ڈوبے، پھر تو ایسے ہی ہو، اور اس دلدل میں جو گرے گا پھر وہ نیچے جاتا ہے، دلدل سے بندہ باہر نہیں آتا، مار کے جا کے، تو پھر یہ نہ ہو کہ ہماری عاقبت جو ہے، ہماری آخرت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے ہماری التجا ہے، جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیے آپ کی سمجھ میں آپ کی بہت مہربانی، نہیں سمجھ آئے تو آپ کی پھر بھی مہربانی، اللہ پاک ہمیں حق پر کھڑے ہونے کی اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں راہ راست پر رکھے، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی پیروی میں ہی ہماری موت آئے، ہماری ایمان کے ساتھ موت آئے۔ یہ جو شیطانیاں ہیں، یہ جو شر ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کو نیست و نابود کرے۔ یہ جو طاغوتی طاقتیں ہم پر مسلط کی جاتی ہیں، یہ میرے بس میں نہیں، میں کہتا یار پیسے ویسے لو جتنے کھانے پینے، جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمیں بھوک اچھی، ہمیں ننگ اچھا، ہم مانگ کے کھا لیں گے، ہم گزارا کر لیں گے، تھوڑی کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن تم لوگ ہماری جان چھوڑو جن کی وجہ سے یہ سب کچھ، یہ بے غیرت چند لوگ اپنی صرف موج مستی کے لیے، یاشی کے لیے پوری امت کو تہہ دیکھ رہے ہیں۔ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو، خون کیا ہے، خون تو ہے ہی نہیں، ویسے سفید ہو گیا، روتا ہے کہ کیا کرے، اور جو حق پر اٹھے گا اس کو مارا جائے۔ یہ باطل کا سب سے بڑا قرہ ہے، یہ جھوٹ کا، برائی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اس کو مارنا ہے۔ تو لہذا ہم اپنی ذاتوں میں کم از کم حق کو پیوست کریں، ڈالیں، تو ایمان کے درجوں میں اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں روکیں، نہیں تو دل میں تو کم از کم برا کریں، لیکن اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ امت کا بگاڑ اتنا زیادہ ہے ہمارے معاشروں کا، یہ اب دل میں برا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت سے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام خیالات ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں راہ حق نصیب فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محافل جو ہے
اللہ تعالیٰ ان کے انعقاد کرنے کی ہمیں ساتھ تو توفیق عطا فرمائے۔ آج ضمن شب برات ہے، شروع میں نے کہا یہ آزادی کا دن ہے، آزادی کی شب ہے۔ کس چیز سے آزادی؟ مادر پیدا آزاد نہیں، ہم برائیوں سے آزادی حاصل کریں، بے شک، ہم کوتاہیوں سے آزادی حاصل کریں، ہم اپنے گناہوں سے آزادی حاصل کریں، اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، سب مل کر اجتماعی انفرادی، کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں، قدغن کوئی نہیں کہ مسجد میں جا کے کرنا۔ یہ بھی بہت ساری میت بنی ہوئی ہے، اس میں بھی میں سمجھتا پتہ نہیں کسی کا کوئی مطلب ہوگا لنگر پانی کا ہونا ہو، لیکن پھر بھی مسجد میں جائے، پاک جگہ ہے، گھروں میں باقی کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا، نہیں خیال کیا جاتا، لیکن آپ مسجد میں جائیں، پاک جگہ پہ جا کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، نہیں ممکن نہیں تو گھر میں جتنا ہو سکے، اس کی کوئی پابندی نہیں کہ کتنا کرنا۔ اگر رات بھر آپ اس کا کریں اور صبح روزہ رکھیں تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور میرے پہلو میں تھے تو میری آنکھ کھلی تو وہ غائب تھے، لیٹے ہم اکٹھے تھے لیکن وہ غائب ہو گئے۔ میں بڑی متجسس ہوئی، پریشان ہوئی، آپ کدھر گئے؟ آج تو باری میرے ساتھ رہنے کی تھی، ہو سکتا میرے دل میں خیال بھی آ گیا کہ ہو سکتا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے دل جوئی کے، تو میں پیچھے پیچھے چلے گی تو آپ ایک جگہ پہ اللہ کی ذات میں گریہ زاری، اور گریہ زاری آپ کیا کرتے؟ مجھے بخش دے۔ وہ گریہ زاری کرتے، یا اللہ میری عمر کو بخش دے، یا اللہ میری عمر کو بخش دے۔ اللہ، تو جب آپ کی قدموں کی آہٹ سنی، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، عائشہ کیا بات ہے؟ دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ میں نے شاید تمہارا حق غصب کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، تمہارا حق تھا یہ، لیکن مجھے آج اپنی امت کی بڑی فکر ہے، میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس جگہ آ گیا۔ اس میں وہاں نہیں ہو سکتا تھا میں تنہائی میں۔ اب یہ اس حدیث پاک کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ تنہا ہو کے، اکیلے ہو کے، آپ اور آپ کے درمیان صرف ہوا ہو، رب اور بندے کے درمیان صرف ہوا ہو اور کوئی شاید دنیا کی حائل نہ ہو، تو دیکھیں کتنا مزہ۔ یہ بھی اجتماعی طور پر بھی آپ مساجد میں جا کے علماء کی باتیں سنیں، آپ ذکر اذکار کریں، نوافل ادا کریں۔ مغفرت کی سب سے زیادہ اہم بات ہے استغفر اللہ ربی من کل، مغفرت کی دعا مانگنا۔ یہ رات فیصلے کی رات، اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا میں تشریف لاتا ہے، اپنے عرش کو چھوڑ دیتا ہے، کس کے لیے؟ اپنی مخلوق کے لیے۔ اب وہ کہتا مانگو کیا مانگتے ہو؟ مانگو رزق، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، مانگو اولاد، میں تمہیں اولاد دیتا ہوں، مانگو مال، میں تمہیں مال دیتا ہوں، مانگو اپنی بقا، میں تمہیں بقا دیتا ہوں، اپنی بخشش مانگو، میں تمہیں بخش۔ تو یہ آج کا دن ہے، آج یہ محفل بھی بڑی ہمیں سعادت ملی ہے کہ آج کے دن کی یہ محفل طے شدہ ہے، ہوتی ہے ہر ماہ دوسرے اتوار کو، یہ چاند کے دوسرے اتوار کو یہ محفل ہوتی ہے اور اسی ٹائم ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ 10 بجے کا پروگرام رکھا، لیکن ہم پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ 10 بجے آتا کوئی نہیں، اور یہ آج یہ لنگر میں دیر ہوتی ہے نا، یہ آپ کا ہی قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ ہم تو دیکھ لیں بڑی ٹائم سے تیار کرتے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے مجبوراً۔ ہم مجبوراً نہیں آپ کو بھوکا رکھتے، آپ چاہیں تو ہم یہ پروگرام جاری رکھیں گے، سننے سنانے والا نہیں تو آپ آئیں لنگر کھائیں گا، لیکن ہمارا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔